بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے اس فرمان سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ مغالطے میں ہیں یا شیطان کی وجہ سے بے علم ہیں۔ ان باتوں کی وضاحت کے بعد انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا کے لوگ دن رات اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ دولت، جائیداد، حکومت، سپاہ اور اولاد وغیرہ اکٹھی کریں، اور اس طرح وہ معاشرے میں بہت معزز ہوں گے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی باعزت ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن خدا کے اس فرمان کے بعد یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عزت کرے تو اس کے فرشتے اور اس کی ساری مخلوق عزت کرتی ہے۔ عزت سے مراد محبت حقیقی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ سارے اہل زمین پر اعلان کر دے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، اور اس طرح وہ شخص مخدوم آسمان و زمین بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عزت ہے۔ غور سے دیکھا جائے، ہر جاہل بھی ایسی عزت کو دنیا کی ساری عزتوں سے افضل سمجھے گا جو دنیاوی اسباب سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ عزت تقویٰ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ جو شخص خدا کے خوف اور ڈر سے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایسا انسان ساری کائنات کا سردار بن جاتا ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، او سید ہس جملہ موجودات را۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقویٰ کی تعریف پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر راستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں اور مسافر اپنا دامن بچا کر چلے تو یہی تقویٰ ہے۔ زندگی کے سفر میں دنیا کی علائشوں سے دامن بچا کر چلنے والے متقی ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ لازم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی بات مانتا ہے، کیونکہ اس کی عزت تو اسی طرح باقی رہ سکتی ہے کہ جس کو باعزت بنایا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ اگر اس کی کوئی شنوائی نہ ہو تو یہ کوئی عزت تو نہ ہوئی۔ یہ ساری باتیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہیں، مگر وہ آقا اور وہ ہستی جس کے لیے ساری کائنات وجود میں آئی، اس کو تو عظیم الشان عزت عطا فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر کئی آیات میں کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور احادیث بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ایسا محبوب بنایا ہے کہ ساری کائنات کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا ہے۔ یہ دنیا تو کیا جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔
میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب تو راضی ہو گیا؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص کا کھجور کا باغ تھا اور اس میں سے ایک درخت جس کی کھجور بہت ہی میٹھی تھی، وہ ایک غریب عیالدار شخص کی دیوار کے ساتھ تھا۔ جب ہوا کی وجہ سے کھجوریں شاخ سے گرتیں تو بچے منہ میں ڈال لیتے، مگر وہ شخص کنجوس تھا، وہ جا کر ان بچوں سے چھین لیتا، یہاں تک کہ منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ ایک دن وہ غریب شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ والے کو بلا کر فرمایا کہ تو مجھے اپنا درخت دے دے جس کی شاخ فلاں آدمی کے گھر میں ہے، تجھے جنت میں اس کے عوض ایک درخت کھجور کا ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں دے تو دیتا، مگر میرے پاس اور درخت بھی ہیں، مگر اس کا پھل سب سے میٹھا ہے اور مجھے پسند ہے۔ یہ جواب دے کر باغ کا مالک چلا گیا۔ یہ گفتگو ایک تیسرا آدمی سن رہا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اس درخت کے عوض جنت میں درخت دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ بات سن کر وہ شخص باغ کے مالک کے پاس گیا۔ درخت کے مالک نے اسے کہا کہ تو سن رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کو مجھ سے مانگا تھا، لیکن میں نے یہ جواب دیا تھا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ کیا تو اس درخت کو فروخت کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، اگر میری مرضی کے مطابق کوئی اس کی قیمت ادا کرے۔ اس شخص نے پوچھا کہ کتنی قیمت لوگے؟ اس نے کہا کہ 40 درخت۔ اس نے کہا کہ قیمت تو بہت مانگ رہے ہو، اچھا میرے باغ کے 40 درخت لے لو۔ اس شخص نے سودا کر لیا اور اپنی قوم کے آدمی بلا کر گواہ کر لیے۔ پھر وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جناب درخت میں نے لے لیا ہے اور حاضر خدمت ہے۔ چانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب آدمی کے گھر تشریف لے گئے اور درخت اس کو دے دیا۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ذی قوت عند ذیل عرش مکین کو کتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ بنی نوع انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کو سمجھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوگا، اور اگر اس رحمت کا انکار کرے اور اپنے اختیارات کا اقرار کرے تو دونوں جہانوں میں وہ محروم اور بد نصیب ہے۔ یہ محفل اوراد پاک درود شریف اس غرض کے لیے ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری آنکھیں اور دل روشن اور بینا ہوں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہم کو دونوں جہانوں کی نعمتیں اور عزتوں سے نوازے اور ہمارے غم اور فکر دور فرما کر ہمیں شاد کام کرے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زانوں پہ بیٹھو، گوڑیاں پر اپنے ہاتھ رکھو، سر تھوڑا جہا نیواں رکھو۔ جڑی مائیاں تساں پہلی دفعہ آئی ہیں تساں اپنی جگہ بیٹھیاں رہو، اتھے ہی دو زانوں ہو جاؤ، سر تھوڑا جہا جھکا دیو تے تساں بھی اپنے نال پڑھنیاں جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سارے گناہ تو توبہ، قبول کیتا طریقہ نسبت رسولی، اللہ منہ بند کر کے سا نظریے، سا نک نظریے لینا ہے، سا اندر جائے تے اللہ، باہر آئے تے ہو، خاموشی نال دل وچ اس طرح۔
ہاتھاں نال بچھا کام کرو، پیراں نال چلو، زبان نال بولو، دل ہر وقت اس طرح اللہ تعالیٰ نال ملیا رہے۔ صبح کی نماز تو بعد 21 مرتبہ الحمد شریف، عشاء کی نماز تو بعد 141 دفعہ درود شریف پڑھیا کرو۔ نماز کی ہر صورت اور ہر حال وچ پابندی کریا کرو۔ یاد رکھو کہ نماز مومن دی معراج ہے۔ جدو تساں نماز پڑھنے ہو تو دن وچ 5 دفعہ تساں اپنے خالق نال، اپنے مالک نال گفتگو ہونی ہے، ملاقات ہونی ہے۔ تساں اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں اور اپنے معاملات اپنے رب کے حضور پیش کر دینے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو کے ایسے بندے نے تمام امور اور معاملات کی اپنے ذمہ لے لے۔ لیکن جب انسان دنیا اور دنیا نے کماں چ مشغول ہو کے اس فریب چ مبتلا ہو کے نماز جیسی نعمت کو چھوڑ دینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی آنی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص نے تمام امور اور معاملات کی پھر دنیا اور دنیا نے اسباب میں سپرد کر دینا ہے کہ جس کی خاطر اور جس کی وجہ بندے نماز کی چھوڑیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلایا ہے۔ انہیں تساں تک ہے کہ تساں اپنے امور اور اپنے معاملات دنیا اور دنیا نے اسباب پر چھوڑ دینا چاہتے ہو یا کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اگر کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو جدو نماز کا وقت آئے سارے کام چھوڑ کے سب تو پہلے نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے تو بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی حمایت، اس کی نصرت تو سن شامل حال اسی، اور اللہ تعالیٰ کی کامیاب اور کامران حاصل۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب، وہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات میں تمام خزانے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ جس کی چاہے جتنا عطا فرمائے۔ اس واسطے اسباب میں پیچھے دوڑنے میں بجائے مسبب الاسباب نال لاؤ، اس نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اس نے رسی کی مضبوطی نال پکڑ لو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو پھر وہ خود اپنے بندے سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال راضی ہو جائے تو اپنے بندے کی اتنا عطا فرمانا ہے کہ جتنا اس نے رحم و گمان کچھ بھی نہیں ہونا، اور ایسی ایسی جگہ کو عطا فرما دینا ہے کہ جس کے متعلق بندے کبھی سوچا بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے نال بے پناہ محبت فرمانی، بے انتہا محبت فرمانی۔ ایک ماں جتنی اپنی اولاد اور محبت کرنی، اس کو کئی گنا زیادہ مہربان اور محبت فرمانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے جب ہم اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانے، التجا پیش کرنے، اپنا تعلق مضبوط کرنے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنی ضرورتاں، سنی حاجتاں، سنی مراداں، سنی دعاں کی پورا نہ کرے، وہ ہر صورت کرنا ہے۔ اور انسان کی دعا اور التجا اور آرزو اور ضرورت ود کے اس کو بہتر اس کی عطا فرمانا ہے۔ صرف ضرورت اس چیز نہیں ہے کہ منگنے والے نے دل وچ خلوص ہوئے، اخلاص ہوئے، یقین کامل ہوئے اور مکمل آداب نال رب کی بارگاہ وچ دعا کر رہا۔ انسان اپنی دعاؤں تو غافل نہ ہوئے، کیونکہ اصل آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جڑا شخص اپنی دعاؤں تو غافل ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبول نہیں کرتا۔ دعا تو غافل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تساں چند رٹی رٹائیاں دعاواں جملے پڑھ دیو اور سنا دل، سنی روح، سنے جذبات، سنی زبان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، بلکہ ایک روایتی قسم کی چند گلاں کیتیاں اور آمین نہیں۔ جدوں اپنے رب نے حضور منگو تے دل اور روح کی گہرائیاں تو مکمل یقین نال منگو، مکمل عاجزی نال منگو، مکمل آداب نال منگو،
اور یاد رکھو کہ ایسے لوگ بھی کہ جڑے اپنی دعاؤں وچ جلدی کرنے، میرے آقا نے حدیث ہے کہ انہوں نے دعاؤں قبول نہیں ہوئی۔ دعاؤں میں جلدی مت کرو، دعاؤں کر کے چھوڑ نہ دیو یہ سوچ کے کہ ساری دعا پوری نہیں ہونی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ ہمیشہ التجا کرنے رہو، اس کو منگنے رہو، اس کی تسانی آرزو تو بہتر عطا فرماسی۔ آج جمعہ نا دن ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساتھ رکھی ہے جو مومن نے کی تھی ہر دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا۔ اسے واسطے اساں نے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ اساں کی طریقہ سکھایا ہے اور ساری زندگی خود بھی اس پر عمل کیتا ہے کہ جمعے والے دن نماز جمعہ تو بعد اساں کچھ دیر واسطے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے اور آل پاک پڑھنے، اس یقین کامل نال، اس امید نال کہ اللہ تعالیٰ اساں کی بھی او عظیم گھڑی عطا فرماسا۔ اساں نے گناہ، اساں کی خطا اور اساں کی غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرماسی اور اساں کی ہر مشکل کی آسانی وچ تبدیل فرما دیسی۔ جب اللہ کا ذکر ہو سی تو مکمل توجہ نے نال ایک گل ذہن نشین کر کے کہ تساں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ اس نا ذکر کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر محفل و مجلس تساں نا ذکر کر تساں اپنے رب کی طرف متوجہ، سنا رب تساں کی طرف متوجہ۔ کتنی عظیم گھڑیاں ہیں کہ مالک الملک خالق کائنات رب العالمین کی توجہ سکی حاصل۔ ایک گل ذہن میں رکھ کے ذکر کرو تاکہ سنگیا دل سکی گواہی دے کہ ایسے موقع پر کیسے آداب ہونے چاہیے۔ شیطان کو یہ گل برداشت نہیں ہونی، اس کی اس طرح تکلیف ہونی ہے کہ جس طرح کسی نے ہڈیاں ٹوٹنی ہوں، اور محفل ذکر تو دور نسنا ہے، نہ صرف خود دور نسنا ہے بلکہ ذکر وچ شامل لوگوں کی بھی غافل کرنے کی کوشش کرنا ہے، انہوں نے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا ہے اور وہ کوشش کرنا ہے کہ کسی طریقے نال وہ بھی غافل ہو کے تے محفل ذکر تو اٹھ کے باہر جان یا کوئی ایسا عمل کرن جس نال انہوں نے توجہ وچ خلل پیدا ہوئے، غفلت پیدا ہوئے اور وہ ساری کوشش اور صحیح ضائع ہوئے۔ جدوں اس قسم کی اکتاہٹ یا کوئی وسوسہ یا اٹھ کے باہر جانے کی ضرورت پیش آ جائے فوراً استغفار کر کے دوبارہ ذکر شامل ہو جائے۔ ایسے موقع پر اپنے فون، سیل فون اپنے سائلنٹ پر رکھا کرو، گھنٹی آ جائے فون نہیں تو اٹھ کے دوبارہ نہ دوڑا کرو کہ ٹیلی فون سنو کہ ساری کائنات ہمیں ٹیلی فون اپنی چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگر 15-20 منٹ سو ٹیلی فون نہ سنیا تو قیامت نہیں ٹوٹے۔ مسبب الاسباب میں ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان ہر چیز دی تھی، اس واسطے مکمل توجہ اللہ نے ذکر کرنا ہے اور ذکر تو بعد دعا اسی اور دعا میں قرآن انتہائی عاجزی نال اپنے رب کی بارگاہ وچ اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں، اپنے معاملات پیش کرنے، اس یقین کامل نال کہ اللہ تعالیٰ ساری حاجتاں، مراداں اور ضرورتاں کی پورا فرما اور سب تو اہم اور سب تو ضروری دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد میں درجات کی قیامت تک بلند فرمانا، جنت الفردوس جنہ کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں کی سیز عظیم جزا عطا فرمائے کہ انہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس نے حبیب نے عشق کی شمع اساں سینیاں وچ روشن کی۔ 16-17 جنوری کی انشاءاللہ تعالیٰ مائی صاحبان یاد ختم قرآن کی محفل ہو سی، اسی خود بھی ضرور شرکت کرے اور کوشش کرو کہ فنی اطلاع اور دعوت کی وجہ نال اور لوگ یہ سعادت حاصل کریں۔ اس پر اپنی حاضری ہمیشہ یقینی بنایا کرو، کسی اطلاع نہ کسی دعوت کا انتظار نہ کریا کرو، بلکہ تمہیں اپنے اندر اتنا شوق اور اتنا جذبہ ہونا چاہیے نا کہ تم خود معلوم کرنے رہا کرو کہ اس مرتبہ اس سے پاک کی تعریف رکھی ہیں۔
جب معلوم ہو جائے خود بھی ضرور آیا کرو اور کوشش کریا کرو کہ دوسرے دوست احباب جاننے والے محبت والے وہ لوگ بھی اس نے اجتماعی دعا شامل ان انتہائی عاجزی نال اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہے، چند منٹ میں ذکر ہونا ہے، اس واسطے مکمل توجہ نال کرو، آرام نال بیٹھ جاؤ، سن دو زانو بیٹھے جڑ دو کوئی تکلیف ہے تو چہار زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کوئی آدمی کسی کی معذوری یا تکلیف ہے تو جس طرح آرام نال بیٹھ سکے نا بے شک اس طرح بیٹھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تنجید، الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی، محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سید مصطفیٰ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا آیت کریمہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی يعلم ما
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باری یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابض قابض یا 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 علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام 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 یا ذا الجلال والاکرام
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسط یا باسط یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین
یا اللہ یا رحمان، یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اپنے حبیب پاک علیہ السلام ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بنے، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے عیبوں پر پردہ یا غفار الذنوب یا واسع المغفرہ یا قدیم الاحسان، ہم کروٹ کروٹ گناہ کرتے ہیں، سانس سانس ہمارا گناہوں سے بھرا ہے الہ العالمین، لیکن ہمارا کوئی گناہ تیری رحمت سے بھرا نہیں۔ ہم تجھے تیری ذات پاک کا واسطہ، تیرے پاک کلام قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچا عاشق بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت۔ الہ العالمین ہمارے بھی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عزت کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ساری عزتوں کا مالک تو ہے مولا۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا مولا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، مولا ہماری عزتوں میں اضافہ، مولا کریم ہمارا شرم پردہ رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے۔ الہ العالمین محتاجوں کو بڑی، الہ العالمین بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ الہ العالمین یا خیر الرازقین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق سے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ الہ العالمین اتنا عطا فرما کہ مانگے تو تجھ سے مانگے مولا، کسی اور کے سامنے مانگنے کی احتیاج نہ ہو۔ الہ العالمین مال فرما دے، جو کچھ تو عطا فرما اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ الہ العالمین جو کچھ تو عطا فرما اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ تو عطا فرما اسے اپنی برکتوں کا نزول فرما، اسے باعث راحت بنا، باعث تسکین بنا، باعث عزت بنا، باعث تقویت ایمان بنا۔ الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا آمین، محتاجیوں سے آمین، بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے وہ پیارے جو بیمار ہیں، جنہیں شدید تکلیف ہے، ان کی تکلیفیں دور فرما، انہیں معذوریوں سے بچا۔ مولا کریم تجھ سے زیادہ شفا دینے والا تو اپنی بارگاہ سے صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی والی عطا فرما، محتاجی والی نہ ہو مولا۔ الہ العالمین ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مولا کریم تیری پناہ مانگتے ہیں، حادثے سے تیری پناہ مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو
ہر قسم کے حادثے سے محفوظ ہمیں حادثوں سے بچا مولا، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، مولا کریم ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں سنبھال کے رکھنا، ہمیں اپنے پروں میں رکھنا مولا، ہم بہت کمزور ہیں مولا، شرمندگی سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آزمائش سے بچانا، ہمیں گرنے نہ دینا، ہماری کمر نہ گرنے دینا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ یا اللہ تیری حبیب پاک علیہ السلام کا واسطہ کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ تیری پناہ مانگتے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ مانگتے ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں، مولا ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی، ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، کیونکہ مولا جہاں ہم نہیں ہوتے تو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس اپنی دشمنی کو ہم نہیں دیکھ پا رہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الہ العالمین تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا محافظ ہے، ہمارے پیاروں کا محافظ ہے، ہمارے دوست احباب کا محافظ ہے۔ مولا ہم پر، ہمارے پیاروں پر، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، مہربانی۔ یا الہ العالمین اپنی ہمارے اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے ساتھ رکھنا، ہمیں کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں تنہا نہ چھوڑنا۔ مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا مولا، تجھے تیری عظمت و کبریائی کا مولا کریم تجھے تیری بے نیازی کا مولا کریم تجھے تیری اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تیرے پاس ہے مولا، الہ العالمین تجھے تیری اسم اعظم اسم اکبر کا واسطہ جس کے واسطے سے مانگی ہوئی ہر دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا مولا کریم تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آدمی نے لنگر کے لیے جن لوگوں نے جانی اور مالی خدمت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آتے ہیں، جسمانی طور پہ لگے رہتے ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، پیار مالی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدمت سے کئی گنا بڑھ دیا۔ اس اسنا میں ہمارے اور سائیں خلیفہ سائیں دیوار صاحب تمام سب قرآن اور تعلق کی کتاب مجھے رہا ہے، ہمیشہ ان کا نام سنتے آئے۔ سائیں دیوار انہیں جتنا پیار رکھنا ہے، صحیح جتنا سائیں دیوار محبت کرنا، صدر باشی کا اس کا اتنا کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عبدالرحمن رشیدی مولانا عبدالرحمن رشیدی فوج میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور جو دوسرے ہمارے درجات بلند اپنی جوار رحمت اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ ہماری
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله